بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھی میزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم اپنے اندر ایک نئی اور بھرپور توانائی محسوس کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم اچھا محسوس کرتے ہیں بلکہ روزمرہ کے کام کرنے میں بھی زیادہ دشواری پیش نہیں آتی۔ اچھی صحت کے ساتھ چاہے ہم میلوں تک پیدل چلیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلیں یا اپنی تعلیم اور دفتر کے کاموں کو زیادہ وقت دیں، ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن خراب صحت کے ساتھ ہمیں یہ تمام کام کرنے میں بہت ساری دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جسم کا اپنا ایک مخصوص وارننگ سسٹم ہے جو کسی اندرونی بڑی بیماری کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی یا معمولی نوعیت کی بیماریوں کی صورت میں مستقل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے، تاکہ ہم ان معمولی بیماریوں کو معمولی نہ سمجھیں اور آنے والی بڑی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار رہیں۔ چاہے وہ سر درد ہو یا ٹانگ کے کسی حصے میں عجیب سا درد، ہو سکتا ہے کسی اور بیماری سے پہلے کی علامات ہوں، بس ان کو سمجھ کر ان کے مطابق اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا جلدی آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اتنا ہی کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہونے کے خطرات کم سے کم ہوں گے۔ ان علامات کو ایک آئس برگ کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کسی آئس برگ یعنی برفانی پہاڑ کے اوپر کی سطح محض ہمیں برف دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کی تہہ میں بے شمار اشیاء، خزانے اور راز دفن ہوتے ہیں۔ ہیلتھی میزی کی آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی ہی علامات، نشانیوں اور سائنز کا ذکر کریں گے جن کی موجودگی کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماہرین کے مطابق یہ کسی بڑی اور پیچیدہ بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، سینے میں بڑھتا ہوا درد۔ اگر کسی کو ایسا محسوس ہو کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کے جسم کو زور سے دبایا جا رہا ہے اور سینے میں ہونے والا درد کندھوں اور جبڑوں تک جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل کو آکسیجن فراہم کرنے والی خون کی شریان بلاک ہو چکی ہے۔ سینے میں ہونے والا درد بے چینی یا شدید گھبراہٹ ہارٹ اٹیک کی بنیادی علامت ہے۔ ناظرین، جب دل کو آکسیجن ملا، صاف خون فراہم کرنے والی شریان کولیسٹرول یا کسی بھی وجہ سے بند ہو جائے تو دل کی مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، اور جب دل کو خون کی فراہمی مکمل طور پر بند ہو جائے تو پھر ہارٹ اٹیک وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں فوری طبی امداد ہی زندگی کی واحد ضمانت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بے چینی اور سینے میں ہونے والا درد نظام انہضام کے خراب مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں میں درد اور کھچاؤ، خاص طور پر اس وقت جب کوئی فرد بھاری ایکسرسائز کرے یا کوئی مشقت والا کام سر انجام دے، تو تب بھی یہ تکلیف سامنے آ سکتی ہے۔ نمبر 2، پاؤں میں بے چینی اور درد ہونا۔ ناظرین، پاؤں کا سن ہو جانا یا عجیب سی بے چینی اور درد محسوس ہونا ذیابیطس کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں طرح کے ذیابیطس کے مریضوں میں یہ علامت سامنے آ سکتی ہے۔ پاؤں میں سوئیاں سی چبھنا یا پاؤں کا سن ہو جانا خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے کے باعث کسی نس یا نرو کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے ڈیابیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں، جو بعد میں پاؤں کے السر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور شدید صورت اختیار کر کے پاؤں کے ٹشوز کو مردہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، چونکہ مریض کو پاؤں سن ہو جانے کے باعث کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اس لیے چوٹ لگنے یا زخم ہو جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں میں خون میں شوگر کی زیادتی کے باعث زخموں کے ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ شوگر کی تشخیص ایک نہایت آسان سے بلڈ ٹیسٹ کی مدد سے کی جا سکتی ہے اور منٹوں میں اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، لہذا پاؤں میں اس طرح کی کوئی شکایت بار بار ہو تو فوراً شوگر کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاؤں میں بے چینی یا سنسناہٹ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں وٹامن B12 کی کمی ہے۔ وٹامن B کی کمی کی دیگر علامات میں تھکاوٹ، زرد چہرہ، سانس لینے میں دشواری، سر درد اور منہ میں چھالے بننا شامل ہیں۔ نمبر 3، شدید سر درد ہونا۔ سر میں درد اکثر اوقات ہوتا ہے، لیکن شدید قسم کا سر درد کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے فوری چیک کیا جانا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق شدید قسم کا سر درد سٹروک کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر کسی فرد کو شدید قسم کے سر درد کے ساتھ کانوں میں گھنٹیاں سی بجتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں تو یہ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ دماغ کے اندر کوئی شریان پھٹ چکی ہے اور اس سے خون جاری ہے۔ اگر بروقت ٹریٹمنٹ نہ ملے تو خدا نخواستہ اس سے انسان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ میں پائے جانے والے بہت سے ٹیومر بھی شدید سر درد کا باعث بن سکتے ہیں۔ جن افراد کے دماغ میں ٹیومر ہوتا ہے وہ سر کو نیچے کی جانب کرنے پر شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتے ہیں، اور درد کے ساتھ متلی اور الٹی کی کیفیات بھی عام ہیں، خاص طور پر صبح کے اوقات میں۔
اس کے علاوہ سر میں درد یا مائیگرین سائنوسائٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اور چونکہ آپ کو کسی چیز کو دیکھنے یا پڑھنے کے لیے آنکھوں پر بہت زیادہ زور ڈالنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کیمیکلز کی خوشبو بھی سر میں درد کا باعث بن سکتی ہے جن سے آپ کو الرجی ہو۔ کسی قسم کی ٹینشن یا پریشانی کے باعث بھی سر میں شدید درد ہو سکتا ہے، جو عام طور پر پین کلرز لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا۔ ناظرین، کمر کے نچلے حصے کا سن ہو جانا یا اس میں درد ہونا، خاص کر اس وقت جب وہ درد ٹانگوں تک چلا جائے، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے گزرنے والی نرو کے سکڑ جانے کے باعث بھی کمر کے نچلے حصے اور ٹانگوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ اس بیماری کو PIVD کہتے ہیں، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو پھر انسان کو سیدھا کھڑا ہونے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کمر میں درد کے ساتھ ساتھ وزن میں کمی اور بخار بھی اس کی علامات ہیں۔ ناظرین، ریڑھ کی ہڈی کا متاثر ہونا یا اس میں کسی بھی قسم کی خرابی ہمیشہ خطرے کی علامت ہے، اور اسے فوری طور پر چیک کیا جانا چاہیے، کیونکہ مناسب اور بروقت علاج نہ ہونے کے باعث انسان کا ساری زندگی کے لیے معذور ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کمر کے نچلے حصے میں اکثر درد رہتا ہے تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے گردوں میں پتھری ہے، اور اگر کسی نے کافی طویل وقفے کے بعد مشقت والا کام کیا ہو تو بھی کمر کے نچلے حصے میں درد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حد سے زیادہ وزن کی زیادتی اور موٹاپا بھی کمر کے نچلے حصے میں درد کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، ٹانگوں میں درد اور سرخی ہونا۔ ناظرین، اگر کسی کو ٹانگوں میں درد کے ساتھ حرارت، سرخی اور سوجن کی شکایت ہو تو یہ DVT کی علامت ہے، جس میں ٹانگ کی کسی وین کے اندر خون جم جاتا ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر ان لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو بہت زیادہ ہوائی سفر کرتے ہیں۔ اس بیماری میں دونوں ٹانگوں کے سائز اور جسامت میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے، اور پاؤں کے انگوٹھے میں تکلیف کے باعث کھڑے ہونے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو خون کا یہ لوتھڑا جگر میں جا کر خدا نخواستہ کسی انسان کی زندگی بھی لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاؤں میں سوجن یا سرخی کسی جلدی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کی وجہ سے بھی یہ سرخی اور حرارت سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین، صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جبکہ آگہی اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب ہمارا جسم خود ہی ہمیں کسی ممکنہ اور متوقع بیماری سے آگاہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے وارننگ سگنلز دے رہا ہو تو انہیں نظر انداز کرنا واقعی ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور یقیناً کوئی بھی ایسی بیوقوفی نہیں کرنا چاہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موذی امراض، ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔